اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سیریز میں ہم آج آپ کے سامنے مکے دور کی مکہ کا وہ دور جو آزمائش، ابتدائی آزمائش، اس کا ہم آج آپ کے سامنے حاصل مطالعہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ جو 23 سالہ جو دور تھا، اس میں 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ کے۔ تو مکے کے جو 13 سال ہے اس کو بھی 4 حصوں میں جو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 خاموش دعوت، نمبر 2 علن اعلان دعوت، نمبر 3 ابتدائی آزمائش، یعنی پہلا دور میں خاموش دعوت دی گئی، پھر اعلان، دوسرا دور جب اعلان کیا گیا دعوت کا، تو جو لوگ نیک تھے یہ لوگ ایمان لائے، تو اس دعوت کو ہنسی مذاق میں اڑایا گیا اور ہنسی مذاق کے ذریعے اس دعوت کو رد کرنے کی کوشش کی گئی، یا پھر کوئی کمپرمائز کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالد بن ولید کے والد صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اگر مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنائیں گے، آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے دولت کا ڈھیر رکھ دیں گے، آپ کوئی اچھے گھرانے کی لڑکی چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں گے۔ اور اس طرح سے جب یہ بات نہیں بن رہی تو انہوں نے سوچ لیا کہ اب جو ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر ظلم کیا جائے۔ اب یہ مشورہ ہو گیا کہ اب جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، اب ان کو طاقت کے ذریعے سے روکا جائے، ظلم کیا جائے۔ تو یہ ابتدائی آزمائش، یہ تیسرا دور۔ اب یہ جو تحریک تھی اب یہ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب جو ہے مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے یہ لوگ ڈٹ گئے تھے، جم گئے تھے، پورے ثابت قدم تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر ایک اینچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اور دوسری طرف مکے میں جو لوگ قریش تھے، مشرکین قریش، یہ لوگ اپنے باپ دادا کی پرانی جہالت اور پرانے دین سے چمٹے ہوئے تھے، وہ اس سے ہٹنے کو بالکل تیار نہیں تھے اور اس دعوت کی مخالفت میں کمر باندھ لیا تھا انہوں نے۔ اور اب یہ دعوت مکے کے حدود سے نکل کر باہر بھی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، دوسرے مکے کے آس پاس بھی یہ دعوت پھیل رہی تھی۔ تو یہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ہم جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں تو یہ سمجھ نہیں رہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں
ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، ظلم کیا جائے گا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم ان پر ایسا ظلم کریں گے، ان کو دیکھ کر جو ہے دوسرے لوگ ایمان قبول نہ کریں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے آقا اور ایمان لانے والوں میں غلاموں کی بھی تعداد تھی، اور قریش کے خود کے گھر کے افراد بھی تھے۔ کسی کے بیٹے نے ایمان قبول کیا تھا، کسی کے بیٹی نے ایمان قبول کیا تھا، کسی کے چاچا نے، کسی کے باپ نے۔ غرض یہ کہ مکے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس نے کسی شخص نے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ تو اب یہ لوگوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ہم جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان پر ظلم کریں گے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، داعی اسلام کی حیات طیبہ، اس کتاب میں بھی کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک غلام تھے۔ ان کا آقا ان کو مکے کی گرم وادی میں ویسی گرم ریت پر کوئلے جلاتا ہے اور اس پر ان کو لٹاتا ہے اور سینے پر پیر رکھتا ہے، اور یہ کئی دنوں کے بعد انہوں نے لوگوں کو وہ جلی ہوئی پیٹھ بتائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا ان کو اتنا مارتا ہے اور جلتی ہوئی ریت پر سلاتا ہے اور سینے پہ بڑا پتھر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جا، لیکن یہ ہے کہ عہد ہی کہتے ہیں۔ سلاخوں کو گرم کیا جاتا ہے اور اس سے جسم کو داغا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اپنی کنیز کو اتنا مارتے کہ وہ تھک جاتے ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا ان کو اتنا مارتا ہے، پیٹتا ہے، کھڈا کر ان کو گاڑ دیتا ہے۔ عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا ان کو اتنا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے نہیں پھرو گی تو میں تم کو مار ڈالوں گا۔ اتنا مارتا ہے جب وہ اپنے عزم سے ایک اینچ بھی نہیں ہٹتی تو وہ جو ہے برچہ ان کی شرمگاہ میں مار دیتا ہے اور وہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو اس دور میں پیش آ رہے تھے۔ غرض یہ کہ مرد اور عورتوں میں بہت سے لوگوں پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا۔ اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود بھی کوئی اپنے دین سے ایک اینچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کو ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں سک رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کے یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تو عام لوگ اس دعوت سے، اس تحریک کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ آخر ان کا گناہ کیا ہے
کیا وجہ ہے جو یہ لوگ ان کو اتنا اس پر ظلم کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ایمان لانے والے لوگ جو تھے ایک نیک اور صالحہ لوگ تھے، ان کے اخلاق سب سے اچھے، مکے میں سب سے اچھے اخلاق تھے، اور یہ ایمان لانے کے بعد اور ان کے اخلاق اور بھی اچھے ہوتے تھے۔ تو ان کا قصور ہی کیا تھا؟ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے، اور یہ لا الہ کا اعلان جو ہے کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ یہ اس وقت جو کلمہ کہتے تھے یہ وہ بھی جانتے تھے، اور جس کے سامنے کیا یہ کلمہ بلند کیا جا رہا تھا وہ بھی جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یوں تو دیکھا جائے تو یہ بات آج کل ہمارے لیے بہت معمولی بات ہو گئی ہے، اور ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ آخر اتنی سی بات کہنے پر لوگوں کو کیوں اتنا ستایا جا رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے نہ تو رب کا پورا مفہوم ہے، اور نہ ہم عبادت کی پوری حدود کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے تھے کہ ان کی زبان میں رب اور عبادت کا الفاظ کا عبادت کا کیا مفہوم ہے، رب اور عبادت کا کیا مفہوم ہے، یہ اس وقت کے لوگ جانتے تھے۔ اللہ ہے تو کہنے والا اور سننے والا دونوں جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ جو ایک اللہ کو مان رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، کہنے والا اور سننے والا دونوں جانتے تھے۔ اللہ کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا دوسرے کسی کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے وہ جانتے تھے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی دوسری کی پرستش نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی سے مانگا نہیں جا سکتا تھا، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ اس کا مفہوم وہ دونوں لوگ جانتے تھے۔ اللہ کو مالک، حاکم، اسی کو مانا جائے، اور اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا حاکم اور فرما روا نہیں ہے، نہ تو خدا، نہ انسان، نہ تو خود اپنا حاکم بنے، اور نہ خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاکم تسلیم کرے۔ صرف اور صرف اللہ کو حاکم۔ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا میں صرف اس کا حکم چلے گا، انسان کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ حاکم خالی اللہ ہوگا، فرما برداری صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ وہ لوگ جانتے تھے، یہ کلمے کا مطلب کیا ہے وہ جانتے تھے۔ خالی یہ جو کلمہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا وہ مفہوم کہنے والا اور سننے والا دونوں جانتے تھے۔ اور دوسری طرف ہر قسم کے سرداری جو ہے، وہاں جو سرداری چلتی تھی اور حکومت کے خلاف یہ کھلا ہوا اعلان بغاوت تھا، وہاں جو سردار تھے بڑے بڑے، ان کے اور ان کی جو حکومت تھی اس کے خلاف جو ہے یہ کھلی بغاوت تھی۔ اور اس وقت کے مذہبی پیشوا جو تھے، جو قبائل کے سردار تھے، یہ اعلان کو برداشت کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے۔ مذہبی پیشوا، اس وقت کے سردار، یہ جو اعلان کر رہے تھے مسلمان لا الہ الا اللہ کا،
اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اب ہم اس پس منظر میں آج کے حالات پر بھی تھوڑا سا غور کریں گے، اور آج دنیا میں جو ظلم و ستم کا دور چالو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دور میں جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو اعلان ہے، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ آج آپ جو ہے فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کو لیجئے، ان پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یا ہمارے ملک میں لیجئے، ہمارے ملک میں جو کچھ 2-3 دن پہلے جو واقعہ ہوگا، ایک ڈاکٹر، لیڈیز ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے زیادتی کی کر اس کو ختم کیا گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ یا پھر آپ اور دوسرے جو موب لنچنگ کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس وقت بھی مکے میں موب لنچنگ کر رہے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف اور صرف 23 سال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رہے، اس میں پوری دنیا کو قید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم قرآن مجید کو جب سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم کو نظر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، تو ان کے لوگوں کا جو رد عمل تھا، اس کے واقعات جو قرآن مجید میں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس میں قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے۔ اور یہ جو ظلم کا دور چل رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کہتا ہے، ہم اس کی کچھ آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستون والے عاد ایرام کے ساتھ، جن کے مانند دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور میں جو قرآن مجید نازل کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھ رہا تھا، جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت باندھ رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی جن نبیوں نے اس دعوت کو پیش کیا، ان کے قوم نے یہی کیا، تو ظلم کا دور زیادہ دن نہیں ٹکتا۔ آپ عاد و فرعون کی مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی تھی۔ عاد و سمود جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، ایسی زبردست قوم تھی۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں قیامت تک آنے والے واقعات جو ہے، اس کو سب کو اللہ تعالیٰ نے قید کر لیا۔ تو وہ ہو یا وقت کا کوئی فرعون ہو، آپ دیکھیں گے چنگیز خان بھی، ہلاکو خان بھی، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی تاتاریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور وہی قوم کے ذریعے سے دعوت اسلامی کو طاقت ملی، اور اسلام پوری
دنیا میں پھیل گیا۔ تو غرض ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آج جو دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کی ہم کو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ تھا ظلم کا تیسرا دور، جو ابتدائی آزمائش کا دور، جس کا حاصل مطالعہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بعد کا واقعہ اگلے ویڈیو میں لائیں گے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔